اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی الأمی الذی قلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، کیونکہ گزشتہ محفل میں ہم ایمان اور عمل کا فرق سمجھے الحمدللہ، اور ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ایمان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقدم ہے، ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقدم ہے اور اعمال مؤخر ہے، اور اس کو ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سمجھے الحمدللہ۔ اب کیونکہ اللہ کے پاس ایمان مقدم ہے تو آج ہم ایمان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایمان ہے کیا انشاءاللہ۔ تو ایمان جو ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمانی کلمہ ہے۔ اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے والا کفر اور شرک کی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کو ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے، پھر مسلمان یعنی اس کو جو مانتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور جو اس کے علم حاصل کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا جو علم حاصل کرتا ہے، کیسا؟ صحبت اولیاء اللہ میں، یعنی پیر کامل کی صحبت میں جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو، جب جا کر وہ مسلمان سے مومن کے درجے پر فائز ہوتا ہے، تب ایمان والا ہوتا ہے۔ کب؟ یعنی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے کے بعد، اور یہ ریاضت قلبی ہے۔ اور اسی کلمے کے ذریعے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ مومن سے محسن کے درجے پر فائز ہوتا ہے، تب جا کر وہ متقی بنتا ہے اور توحید اس کو حاصل ہوتی ہے، یعنی موحد بنتا ہے وہ۔ لیکن آج ہمارے پاس کلمہ طیبہ کی اہمیت ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کلمہ طیبہ کی بہت اہمیت ہے، اور اس کلمہ طیبہ میں بہت سارے راز چھپے ہوئے خالق اور مخلوق دونوں کی، لیکن ہم آج جانتے ہی نہیں کس کو، کلمہ طیبہ کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور اس کلمہ طیبہ کی حقیقت بتا رہا ہے کہ کیا ہے یہ کلمہ طیبہ۔ ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اہمیت ہے اس کلمہ طیبہ کی، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27، یہ چاروں آیتوں میں اس کلمہ طیبہ کا یعنی کیا حقیقت ہے سمجھا رہا اللہ تعالیٰ، یعنی اس پر جو زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کن کن نصرتوں کا وعدہ کیا دنیا میں اور آخرت میں، وہ اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ چاروں آیتوں کو ترتیب سے سمجھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی؟
اس کی مثال ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہو. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ نہیں کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہو. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ درخت جو ہوتا ہے، جھاڑ جو ہوتا ہے، اس کی جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہے اس کی شاخیں بھی ویسے ہی مضبوط ہو اور پھیلی ہوئی ہوتی ہے. نہیں، جڑ سے مراد بنیاد بھی ہے، بنیاد اور جڑ. اسی طرح ہمارا ایمان اگر مضبوط ہے اس زمین پر تو ہمارا اعمال جو ہے وہ آسمان پر یعنی عرش تک پہنچتے ہیں، اور ہم جو ہے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اسے مناجات کرتے ہیں اور اللہ سے رابطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کی عبادت میں جیسا عبادت کرنے کا حق ہے یعنی مشاہدہ اور مراقبہ پیدا ہوتا ہے. یہ ہماری شاخیں ہیں ایمان والی. اب جس کا ایمان ہی کمزور ہو وہ بس یہی کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھ سکتے کیا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے، ایمان جو ہے اصل ہے، اس کی جڑ ہے. مومن جو ہے ایک درخت کی طرح ہے، مومن ایک درخت کی طرح ہے. اس کا ایمان جو ہے وہ جڑ ہے، اصل ہے، اور جو اس کے اعمال ہے وہ شاخوں کی مانند ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ پاکیزہ درخت جس جڑ کی یعنی جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہو، یعنی مضبوط یعنی زمین پر ثابت قدم رہتا ہے، وہ ایمان کی حالت میں رہتا ہے. ایمان اس کا اتنا پختہ ہوتا ہے جب وہ اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال آسمانوں میں پھیلتے ہیں، عرش تک پہنچتے ہیں. اس کی آواز، وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، رابطہ پیدا ہوتا ہے اللہ سے. اس کا کب؟ ایمان کی بنیاد پر. اگر یہ ایمان ہی نہ ہو، یقین ہی نہ ہو کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہمارے ایمان صرف اوپر اوپر ہے زمین پہ ہی، اس کی یعنی جڑ مضبوط نہیں ہوتی ہمارے ایمان کی، تو ہمارے منہ سے یہ کفر کلام نکلتا کمزور ایمان کی وجہ سے. اللہ دکھتا کیا؟ اللہ کو دیکھ سکتے کیا؟ نہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 25 میں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہو، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ یہ مثال کیوں فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ مثال اللہ تعالیٰ یہ بات کہے کہ پاک درخت کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہو، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. یعنی ہر وقت پھل دینے سے مراد ایمان والا جو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا رہتا ہے. یعنی ہر وقت اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہی اس کا پھل ہے. ایمان والا جو ہے جیسا وہ ایک پاک درخت کی طرح ہوتا ہے. اس کا اگر ایمان مضبوط ہے، مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت اللہ کے مشاہدے میں رہتا ہے، اللہ کے مراقبے میں رہتا ہے. یا تو اللہ کو دکھتے رہتا ہے یا پھر اللہ کو دیکھتے رہتا ہے. وہ ہر آن اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، ہر آن. اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی رہتی ہے.
ہر لمحہ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ اس میں، یعنی اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہو. ہر وقت پھل دینے سے مراد ہر وقت ایمان میں زیادتی ہوتے رہتی، پھل بنتے رہتا اس کا، نہیں پھل دیتے رہتا، پھل پاتے رہتا وہ ایمان والا. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 26 میں، اور ناپاک کلمہ یعنی کفر اور شرک، یعنی کلمے کفر اور شرک کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کے لیے ٹھہراؤ نہیں. ہمارا جو تسلسل ہے سورۃ ابراہیم کنٹینیو ہے، یہ آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27. انشاءاللہ 27 بھی ہم بھی دیکھیں گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. تو 26 آیت نمبر 26 یعنی کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، اور ناپاک کلمے یعنی کلمہ کفر و شرک کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کے لیے ٹھہراؤ نہیں. کلمہ کفر اور شرک کیا ہے؟ اگر ہمارے دلوں میں یہ بات محل یقین ہو کہ مخلوق سے میری کوئی ایک بھی حاجت پوری ہو رہی ہے، وہ کفر اور شرک ہے. مخلوق سے اگر میری کوئی ایک بھی حاجت پوری ہو رہی ہے تو وہ کفر اور شرک ہے. زبان سے تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میری حاجت اس سے پوری ہو رہی یا اس سے پوری ہو رہی، نہیں، زبان سے ہم نہیں کہتے، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میری حاجت اس سے پوری ہو رہی یا اس سے پوری ہو رہی، لیکن دل میں اس بات کا یقین ہے کہ مخلوق سے ہی حاجت پوری ہوتی ہے. نہیں، وہ کیسے؟ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں گے کہ ہم جو ہے دنیا کمانے میں کیوں اتنا مصروف ہے. ہم دنیا کمانے میں کیوں اتنا مصروف ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں یہ بات محل یقین پر بیٹھ گئی ہے کہ پیسے سے ہی ہر حاجت پوری ہے، پیسہ نہیں تو کیسا. یہ ناپاک کلمہ ہے، یہ ناپاک کلمہ ہے جو صرف دنیا میں ہی دکھتا. اس کی حقیقت صرف دنیا یعنی ظاہری حیات تک ہی اچھی لگتی ہے. جیسے ہی روح قبض ہوئی یہ درخت گر جاتا ہے. ہمارا یہ جو درخت ہے یہ گر جاتا ہے، اس کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا سمجھے ہم کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی ایک بھی حاجت مخلوق سے پوری ہونے کا یقین ہے تو وہ کفر اور شرک ہے. وہ شرک ہے. وہ یہ اللہ تعالیٰ ایمان لے رہا ہے، کوئی الہ نہیں. ہم کلمہ طیبہ کو نہیں سمجھے، کیوں؟ ادھر توجہ ہی نہیں ہماری. ہم ایمان کو چھوڑ دیے، اعمال پہ محنت کر رہے ہیں. اعمال تو کرنا ہے اپنی جگہ برابر ہے، لیکن مقدم ایمان ہے. ایمان کی بنیاد پر اعمال کی عمارت کھڑی کرنا ہے ہم کو. ایمان کیا ہے؟ اصل ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے. ایمان جو ہے وہ اصل ہے، لیکن اس کی پر اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہماری. اعمال پہ اعمال، اعمال پہ فلورز پہ فلورز، فلورز پہ فلورز، فلورز پہ فلورز. تہجد، نفل عبادتیں، دن بھر روزے میں، رات بھر عبادتوں میں. اچھی بات ہے کرنا،
عبادت کرنا اچھی بات ہے، اعمال کرنا اچھی بات ہے، اعمال اتنے کریں گے اتنے کریں گے اتنے کریں گے اتنے کریں گے، ایمان نہیں رہا تو بنیاد نہیں ہے۔ اگر عمارتوں پہ عمارتوں کے اوپر عمارت اگر ہم بناتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سب کو معلوم کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا وہ عمارت گر جائیں گی، وہ عمارت گر جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ بنیاد مضبوط نہیں تھی۔ سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ بنیاد مضبوط کرے، ایمان مضبوط کرے ہمارا، لا الہ الا اللہ کو سمجھے، ہم اپنی زندگیوں کو لا الہ الا اللہ کے تحت گزارے۔ ہم زندگی تو شیطان اور خواہشات نفس کے اوپر گزار رہے ہیں، شیطان کی اتباع میں اور خواہشات نفس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اعمال تو بہت بہترین کر رہے ہیں، نمازاں پڑھ، ایک نماز چھوٹ رہی نہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، چاشت، سب ہو رہے ہیں برابر۔ عبادت تو کر رہے ہیں ہم، عبادت بے شک کر رہے ہیں، لیکن عبادت ہوتی کس کی؟ عبادت ہوتی کس کی؟ ہمارے دل میں جس چیز کی یقین، جس بات کا یقین ہو کہ فلاں چیز سے میری حاجت پوری ہو رہی، وہ اس کی عبادت ہوگی۔ عبادت کس کی کرنا ہے ہم کو؟ جو ہمارا حاجت روا ہے اس کی عبادت کرنا ہے۔ ہم جان رہے نہیں ہمارا حاجت روا کون ہے، بول رہے ہیں خالی اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، دل میں کیا ہے؟ اللہ کی نظر قلب پر ہے، اللہ کی نظر قلب پر ہے۔ ظاہر پر تو سب کی نظر ہے، ظاہر آپ کا ظاہر میں دیکھ رہا ہوں، میرا ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا ایمان میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، میرا ایمان آپ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کون دیکھ رہا؟ ایمان کہاں رہتا، ایمان لانا کیسا، اس کو رکھنا کہاں پر، اس کی حفاظت کیسا کرنا، یہ سب چیزیں جاننا ہے ہم علم دین کے ذریعے۔ ابھی ہمارا علم دین شروع نہیں ہوا، ابھی ہمارا یہ طلب ہے، اس میں یہ کلام میں صرف طلب ہے، طلب پیدا ہونے کے لیے یہ مولا بات دے رہا ہے ہم کو، تاکہ ہم ادھر بڑھے، دنیا سے رغبت کم کرے، اللہ کے قریب ہو۔ اس لیے اللہ ہم بار بار بتانے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکلنا، دنیا کی محبت دل سے نکلنے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے جڑ مضبوط ہونا ہے ہمارے کو، اعمال تو کرنا ہی ہے ہمارے کو۔ اعمال کی حقیقت کو گزشتہ محفل میں سمجھے نا، عمل کی حقیقت کو اب ایمان کی حقیقت سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان کے یعنی ایمان والے کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کنٹینیوشن میں آیت نمبر 27، اللہ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں ثابت قدم سے مراد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں ثابت قدم سے مراد کیا ہے؟ ایمان والا جو ہے اس دنیا میں، ایمان والا جو ہے اس دنیا میں مولا کے حوالے ہو جاتا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ سے قربت حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو
ترک کر کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھ کے اس کے لیے اپنی حیات کو مصروف کر لیتا ہے، تب جا کر اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ مصروف کس میں؟ ہم اللہ اس کے رسول کے دین حاصل کرنے میں مصروف ہیں یا دنیا کمانے میں مصروف ہیں؟ اس دنیا میں ہم کو اختیار ہے کہ ہم کس کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن یہاں سے جب ہم منتقل ہو کر برزخ میں اور اس کے بعد امر میں جائیں گے، وہاں ہم کو اختیار نہیں ہوگا کہ ہم کس کے ساتھ رہیں۔ وہاں صرف اسی اللہ کو اختیار ہے جو اسی اللہ کو اختیار ہے اور کسی کو اختیار نہیں۔ یہاں پر کر لینا ہم کو جو بھی کرنا ہے۔ جڑ جو ہوتی ہے زمین میں ہوتی ہے، ہم بھی زمین پہ ہے۔ اب یہاں پر ہم کو اپنی جڑ مضبوط کرنا ہے، یہاں پر ہم کو جڑ مضبوط کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دنیا میں جس کے ساتھ ہوگا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گا۔ آج ہم یہاں کس کے ساتھ ہیں؟ بظاہر تو ہم دکھ رہا ہے ہم کس کے ساتھ ہیں۔ زبان پہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ دل میں کیا اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ والوں کی محبت ہے؟ نہیں، ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے، دنیا والوں کی محبت ہے، دنیا دار کی محبت ہے، دیندار کی محبت نہیں۔ دین بولے تو دین کا کام علماؤں کا ہے، ہمارا تھوڑی سے، یہ ہمارے دلوں میں۔ دین کا کام ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک پر دین فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے دین، علم دین کا حاصل کرنا۔ اکثر لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں، یعنی تہمت کیا ہے؟ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ دین کا کام جیسا مسجد کے امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، یا علماء اکرام ہیں، یا اللہ والے ہیں، ان کا ہے دین پر محنت کرنا، دین کا کام کرنا۔ لیکن جب خبر میں جا رہے ہیں، خبر کے سوالات کیا صرف اللہ والوں کے لیے ہے، یا علماء اکرام کے لیے ہے، یا مؤذن کے لیے، یا امام صاحب کے لیے ہے؟ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہر شخص کے لیے پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہر شخص کا کام ہے یہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر اس پر ایمان لانا ہے، سمجھنا ہے لا الہ الا اللہ کو۔ جو سمجھا لا الہ الا اللہ کو وہی جواب دے سکتا وہاں پر، دوسرا نہیں جواب دے سکتا۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے جانا ہے اس دنیا سے، ورنہ وہاں جا کر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ کام آنے والا ہے، ہر جگہ، یہاں پر بھی وہاں پر بھی، عالم شہادت میں بھی، عالم برزخ میں بھی، اور عالم امر میں بھی یہی کلمہ ساتھ آنے والا ہے، ہمارے ایمان ساتھ آنے والا ہے ہمارا۔ اعمال جو ہے وہ بھی آئیں گے ساتھ میں، لیکن ایمان کے ساتھ اگر اعمال ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، قابل نہیں، ورنہ ہمارے ہی منہ پہ پھینک دیا جائیں گے اعمال، اگر ایمان نہ ہو تو اس پاک کلمے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ فرماتے ہیں اے ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا الہ الا اللہ کی نصیحت، یعنی میتوں کو لا الہ الا اللہ کی نصیحت کیا کرو۔ اے ہریرہ، میتوں کو لا الہ الا اللہ کی نصیحت کیا کرو، کیونکہ وہ جو گناہ ہوتے ہیں اس میت کے، اس کے پریشانیاں، یعنی اس کے گناہوں سے وہ بہت پریشان ہوتی ہے میت، اور جب وہ نصیحت کرتے ہیں، جو زندے ہوتے ہیں وہ جو نصیحت کرتے ہیں میت کو، اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے میت، تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کی خبر دوزخ کا گڑھا نہیں بلکہ جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بن جاتی ہے۔ کس بیس پر، کس بنیاد پر؟ جو میت، جو جس کی خبر دوزخ کے گڑھوں میں کا گڑھا ہوتے ہوتے جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنتی ہے، کس بیس پر، کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ آج ہم یہ پاک کلمے کو چھوڑ دیے، اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کی۔ اکثر لوگ بولتے ہیں یہ سلسلے میں بھائی صرف لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں لوگ، اس سے کوئی دوسری بات ہی نہیں کرتے۔ بے شک لا الہ الا اللہ کی بات کرنا ہے ہم، کیونکہ ہر جگہ ایمان ہی کام میں آنے والا ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، دنیا کا کوئی بھی علم ہو وہ ہم کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ ایک ہی ہے علم جو ہم کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گا، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گا، وہ ہے علم دین۔ علم دین میں سب سے پہلے ایمان ہے۔ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے سمجھیں گے ہم۔ ابھی ہمارا علم دین کا جو چیپٹر ہے، یعنی باب العقائد، ابھی شروع نہیں ہوا ہمارا۔ باب العقائد ابھی شروع نہیں ہوا ہمارا، یہ صرف طلب دینے کے لیے بات رکھ رہے ہیں ہم کہ ایمان کا وزن کیا ہے اللہ کے پاس، اور اعمال کا وزن کیا ہے، گزشتہ ہم سمجھے قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ تو دین میں سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کیسا آتا ہے ایمان؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ہی کلمہ ہے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ایمان والے بنتے ہیں ہم۔ اللہ کے قریب ہونے کا یہ ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے ہم کو، سمجھ کر اس دنیا سے جانا ہے ہم۔ تو انشاءاللہ آج کیا بات سمجھ میں آئی ہم کو کہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ ایمان والے کا کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت کی مثال دے کر سمجھایا ہم کو، یعنی پاک درخت کی بھی مثال دیا جو ایمان والے کے لیے ہے، ناپاک درخت کی مثال دیا جو کفر اور شرک کی گندگی میں پڑا ہوا ہے، اور دونوں کا یعنی ایمان والے کی نصرتیں بھی بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ دونوں عالم میں، یعنی دونوں جہانوں میں میں ثابت قدم رکھتا ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ ایمان والے کی طرف نہیں، اور جو کفر و شرک میں پڑا ہوا ہے اس کے لیے وعید بھی فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چار آیتیں جو ہے یعنی سورہ ابراہیم کی، اس میں اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی اہمیت بتا رہا، یہ پاک بات ہے، یہ پاک درخت کی مثال دے کے سمجھا رہا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کو بھی ایمان والے بننا ہے ایسی پاک درخت کی طرح۔ ایمان والا جو ہے پاک درخت کی جیسا ہوتا ہے، اس کو جس کی جڑ اس دنیا میں، اس زمین پر جو ہم ہے یہاں پر ہم کو مضبوط کرنا ہے۔ یہاں اگر ہم مضبوط کر لیے جڑ، تو آگے کی نصرتوں کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم سے، اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں ہم کو یہاں کے تعلق سے پوچھا جائیں گا، ہمارے کو عالم شہادت کے تعلق سے، عالم برزخ کے تعلق سے اور عالم امر کے تعلق سے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس دنیا میں جو ہم آئے یہاں پر ہم کو رب کو جاننے کے لیے آئے،
دین پر عمل کریں گا اگر بندہ، اگر ہم دین پر اگر عمل کریں گے، اپنی پوری زندگی دین کے تحت گزاریں گے، تو خبر میں دین کا یعنی دین کا جو سوال ہوگا اس کا جواب دے سکیں گے۔ اور اللہ کو رب جانیں گے، اللہ کو رب جانیں گے تو خبر میں من ربو کا جواب دے، من جب ربو کا جو سوال ہوگا ہم سے اس کا جواب دیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ۔ اگر ہم یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پاک عقیدہ رکھیں گے، صحیح العقیدہ رکھیں گے، تو وہاں پر آپ کو ہم پہچانیں گے، وہاں پر ہم گواہی دیں گے بے شک یہ ہمارے نبی ہے، یہ ہمارے رسول ہے۔ ورنہ اگر ہم دنیا میں پڑ جائیں گے، دنیا کی زیب و زینت میں پڑ جائیں گے، خواہشات نفس میں، تو وہاں پر ہم پہلا سوال کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اگر ہم یہاں رب کو جانیں گے نہیں، رب کے معنی کیا ہے سمجھنے کے لیے ہم بارہا سمجھے کہ شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ رب کی تعریف کیا ہے؟ شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنا، جو یہ کرا وہ رب ہے۔ اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ ہم کو سمجھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہم کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ وقت بھی زیادہ ہو گیا، بات تو انشاءاللہ کنٹینیوشن میں رہیں گی ہماری یہ، کہ آج ہم کو صرف یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان والے کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، لہٰذا اب مزید اس کو ہم آگے سمجھیں گے، یعنی باب العقائد میں جو ہمارا چیپٹر ہے عقیدے کا، وہاں سے ہم انشاءاللہ دین سے ہم ہماری تعلیمات کو شروع کریں گے۔ آج یہ بات رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، خطبوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔